آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ ایوب مرزا صاحب آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے. آفتاب اقبال صاحب کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا سہیل احمد صاحب کی طرف سے. بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, آپ نے کام کیا. آپ آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, وہ کیسے شخص ہیں؟ دیکھیں میں نے تو تقریباً 5-6 سال گزارے ان کے ساتھ, تو بہت اچھے ہیں, ویری گریٹ مین, پڑھے لکھے آدمی ہیں, صاحب علم ہیں. تو اس وقت پاکستان کے بڑے اینکر ہیں اور مبصر ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اور بڑی آپ کی اچھی رسپیکٹ بھی بہت زیادہ کرتے بڑی آنر کرتے ہیں. ان کی کانڈ سنتی ہے. بڑے گریٹ آدمی ہیں, مطلب ان جیسا آدمی, مطلب یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے سمجھدار اور صاحب عقل آدمی جو ہوتے ہیں نا, وہ ان کو سربراہ ہونا چاہیے کسی بات کا, کسی ادارے کا, کسی مطلب منسٹری کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سہیل احمد صاحب نے جو باتیں کی ہیں آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں, کیا ان کو باتیں کرنی چاہیے؟ نہیں, سہیل صاحب دیکھیں, سہیل صاحب اپنی جگہ, میں اس معاملات میں نہیں آؤں گا, تو ان کے آپس کا معاملہ ہے. ہم تو کسی بات میں آئیں گے تو اچھا نہیں لگتا, کیونکہ ہمارے لیے تو سب ایک جیسے. اچھا, ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ جب لوگ آفتاب اقبال صاحب کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, ببو رانا چھوڑ کر چلا گیا, اس کے علاوہ ان کا بھائی حامد رنگیلا چھوڑ کے چلا گیا, ہنی البیلا صاحب چھوڑ کے چلے گئے, بعد میں انہوں نے لوگوں کے ساتھ انٹرویو کرنے سٹارٹ کر دیے, لوگوں کو انٹرویو دیے, ہم نے اس وجہ سے چھوڑا ہے. میں نے آپ کا انٹرویو نہیں دیکھا جب وہ یہاں سے گئے ہیں, یا پھر جب آپ کو انہوں نے کہا کہ اب ہم آگے نہیں چل سکتے, آپ نے ان کے بارے میں کوئی بیان کیوں نہیں جاری کیا؟ میں نے بیان جاری, میرے پاس بہت ہیں بیان ان کے بارے میں, میرے دل میں بہت جلی باتیں ہیں, لیکن میں کروں گا بھی اور میں کرنا چاہتا بھی ہوں, اور نہیں بھی چاہتا لیکن پھر بھی بات نکل جاتی ہے. میرے جو ہے نا, مجھے شکوہ ہے ان پہ بہت. کس بات کا؟ کہ آج تک پتہ نہیں کیا بات ہے, انہوں نے کیا سمجھا کہ کیسا مزاج ہے اور یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. انہوں نے ہمیشہ اتنا کام دیا جتنا میں نے کیا. ٹھیک ہے, تو جیسا بھی رول دیا میں نے وہ کیا, انہوں نے کروایا. وہ ہمارے اس کام کے قائد ہیں جو کہ ٹاک شو میں خبرناک سے لے کے خبردار سے لے کے خبریار تک, اور اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا انسان کو پریفر دینا چاہیے, ویلیو دینی چاہیے. گھر سے آرٹسٹ عزت کے لیے نکلتا ہے, جیسے وہ نکلتے ہیں عزت کے لیے, تو وہ نکلے ہیں تو اللہ نے عزت بنا دی. گھر بیٹھے تو عزت بننی بہت مشکل ہوتی ہے. بالکل ایسا. ظاہر ہے تھوڑا سا نکلنا پڑتا ہے زمانے میں, دنیا میں. تو مطلب میرا یہ شکوہ ہے کہ کم سے کم کام کروا کے تو دیکھیں, اچھا, کم سے کم ڈپینڈ تو کر کے دیکھیں. پیار تو کرتے ہیں. جب آپ آفتاب اقبال صاحب دوبارہ پاکستان میں آ کر اپنا شو سٹارٹ کریں گے, ایوب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے علاوہ بھی بہت سارا کام کر سکتا ہوں, آپ مجھ سے اور بھی کام لے سکتے ہیں. دیکھیں تو صحیح, میرے سے کوئی مطلب میرے سے پوچھیں کیا کر سکتے ہیں, یہ کریں آپ, یہ مرزا صاحب آپ ہی کریں گے. یہ ان کو چاہیے کہ اتنا کام کیا, تھوڑا سا کروایا تو لوگ اتنا پہچاننے لگے, زیادہ کروائیں گے تو لوگ کتنے پیار سے دیکھیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے آفتاب صاحب کو. آفتاب اقبال صاحب کے پاس آپ کو کون لے کر گیا تھا, آپ کا رابطہ کیسے ہوا تھا؟ دیکھیں اس میں پھر بات آتی ہے آغا ماجد صاحب کی. اچھا, آغا ماجد ایک ایسا میرا بھائی ہے, بڑا پیارا بھائی ہے, اور میرا اس کے ساتھ رمزی رشتہ ہے. وہ میرے رمز کو سمجھتے ہیں, میں ان کی رمز کو سمجھتا ہوں. وہ بہترین کامیڈی, بہترین انسان, بہترین صاحب علم آدمی, اور اس میں پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہر گنے ہوتے چگے نے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. شیف ہو نے, ہاں, سنگر ہو نے, سنگر بھی کمال کے ہیں. سنگر بھی کمال کے ہیں, اور اداکار تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک کارڈ فٹ کر کے بھیجا ہے. بالکل ایسے کہ جو بات کرتے ہیں نا وہ بڑی ناپ تول کے کرتے ہیں اور بڑی سمجھداری سے کرتے ہیں. کوئی ان کی جگت بھیکی نہیں جاتی, کوئی ان کی بات پھیکی نہیں جاتی, کوئی وداؤٹ لاجک نہیں جاتی. بالکل ایسے ہی. تو جیسا جسم دیا اللہ نے, اتنے بھارے جسم والا بندہ کامیڈی کی بات آمد والی کام کم کرتا ہے, وہ اپنے جسم سے زیادہ کام لیتا ہے. اپنے پیٹ سے, ٹھڈ سے کام لیتا ہے, اپنے سٹرکچر سے کام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا کارڈ بنایا ہے کہ وہ اپنے ذہن سے کام لیتا ہے, اور اپنی جسامت میں بھی بہت زیادہ فٹ کریکٹر, وہ جسامت میں بھی بڑا فٹ کریکٹر کرتا ہے, اپنی جسامت کو باتوں میں مکس کر لیتا ہے, اور ایک سونے سے کندن بن جاتا ہے. مطلب آپ کو آغا ماجد صاحب لے کر گئے تھے؟ مجھے آغا ماجد صاحب, ناصر چنوٹی, سلیم البیلا, ہنی البیلا,
اور یہ سب لوگ مجھے آگا ان کے پاس آفتاب صاحب کے پاس لے کے گئے تھے. آغا ماجد صاحب کا میں انٹرویو ایک دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ, وہ گپ شپ لگا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نا یار ایوب مرزا صاحب نظر نہیں آ رہے, وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کمال صاحب, ان کو کہتے ہیں کہ چپ کر جا کھانے کا ٹائم ہونا, ایوب مرزا صاحب نے پہنچ جانا, تو تسی پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کھانے کی بات ہوگی نا یار یہ بندہ لازمی پہنچ جاتا ہے, یہ کیا وجہ؟ میں جو اس بات کو میں کہوں گا کہ اس کو رمز کہتے ہیں, روح کا رشتہ کہتے ہیں, روح کا رشتہ کہتے ہیں. حالانکہ اپنا نصیب کھاتا ہے انسان, وہ بھی کبھی کھانے کا جتلا نہیں کیا انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میرے سے کھا گیا, آ جاؤ کھا گئے تو فلاں, مطلب ایسی بات انہوں نے کبھی نہیں کی. تو جب وہ قدرتی طور پہ کھانا لگتا ہے, دسترخوان ان کی ایک جو ہے نا ان کا مشن ہے, دسترخوان سجاتے ہیں وہ, اللہ پاک نے ان کو دیا ہوا ہے, اور جو ہے نا اللہ ان کو اور دے, جو ہم ان کے لیے جو دعا وہ ہے کہ جتنا وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں اس سے زیادہ اللہ ان کو دیتا ہے, اور اللہ ان کو اور دے. ہوشیاریاں میں آپ کب سے کام کر رہے ہیں اور کتنا لمبا یہ پروجیکٹ ہے آپ کا؟ یہ پروجیکٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے, یہ مطلب اس کا ٹائم کا پتہ نہیں ہے, تو یہ مطلب کافی لمبا ٹائم ہے, جیسا پروگرام لوگ لائک کر رہے ہیں. بالکل, ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو ساری عمر چلائے رکھے. میری اور اس میں بات آ گئی, ہوشیاریاں میں ہی ہوئی تھی, ہوشیاری میں ملاقات ہوئی تھی. ہارون رفیق صاحب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اینکر بنا کے بھیجا کہ وہ فرشتہ صفت آدمی ہے. اچھا, اور نہایت نیک اور گریٹ آدمی, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی تندرستی دے. اور سیٹ پہ اللہ بھی میں نے تعالیٰ دیکھا لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ گلے ملے ہوتے ہیں, بڑے پیار سے, جیسے وہ آپ کو نظر آتے ہیں ویسے عام لائف میں بھی ایسے ہی ہیں. اچھا, کبھی انہوں نے یہ اوائڈ نہیں کیا, کبھی کسی ماڑے کو پیچھے نہیں کیا, کبھی کسی مطلب کمزور کو یہ نہیں کہا کہ یار ایک منٹ ٹھہرو کیا ہو گیا یہ وہ, نہ سب کے لیے. جب وہ انٹر ہوتے ہیں نا تو وہ سیپر سے لے کے نا بڑے چیف کنٹرولر تک بھی وہ جو ہے نا السلام لے کے گلے مل کے جاتے ہیں. کیا کمال ہے یار. اور ایک اور مزے کی بات ہے کہ درود شریف پڑھ کے اپنا کام شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہ سب سے بڑی بات ہے. اچھا, سلیم البیلا صاحب اور گوگا پسروری بہت اس وقت ایک پاکستان کے اندر کریکٹر بن چکے ہیں. سلیم البیلا صاحب ان کے ساتھ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. گوگا پسروری صاحب ایک بڑے ٹھنڈے مزاج ایکٹر ہیں, میں نے دیکھا ہوشیاریاں کے اندر بھی لوگ جگتے کیے جا رہے ہیں, وہ جواب نہیں دے رہے. کیسا شخص ہے گوگا پسروری آپ کی نظر میں؟ گوگا پسروری اچھا بچہ ہے, اچھا آدمی ہے, ہمارا شہردار ہے فیصل آباد کا. تو اس وقت دیکھیں عوام جس کو پیار کرتی ہے وہ بندہ اچھا ہی اچھا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, جسے لوگ پسند کریں. اور یہاں پہ آج کل ایک میرے ذہن میں رات کی بات جو ہے نا وہ بڑی راؤنڈ کر رہی ہے کہ جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس کو دکھایا جائے وہ لوگ دیکھتے ہیں. ہاں, یہ دیکھ دیے دنیا دکھاؤن والا چاہیے. ہاں, تو یہ دکھانے والے جو دکھاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں, جو دکھانے والا نہ چاہے گا تو لوگ کیسے دیکھیں گے؟ ایسے ہی ہے. میں گھر بیٹھا رہوں گا, کیمرے کے سامنے نہیں آؤں گا, تو لوگ مجھے کیسے ڈھونڈ لیں گے؟ لوگ مجھے کیسے پیار کریں گے؟ لوگ مجھے